بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ہیں کہ یہ نیب یہ انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، یہ احتساب کے لیے بنایا گیا ادارہ نہیں ہے۔ حکومت اس ادارے کے ذریعے سے اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے، لہٰذا ہمیں ایک مضبوط موقف لے کر اس حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک ہم استقامت کے ساتھ ایک مضبوط موقف نہیں بنائیں گے، جب تک اپوزیشن تمام کی تمام یکسو نہیں ہوگی، ہم ان ظالمانہ اقدامات اور اس ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا مولانا کہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے، تو آپ کو سب سے زیادہ اعتراضات ہیں نون لیگ کے رویے سے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور جو نون لیگ کی گاڑیوں سے پتھر برآمد ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ نون لیگ کی گاڑیوں سے پتھر اس لیے برآمد ہوئے ہیں کہ وہ باقاعدہ پتھروں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کو کاؤنٹر ہم کر سکیں، لہٰذا ہم ان قوتوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ اس قسم کی شرارتیں ایسی شرارتیں وہ سوچتے ہیں ایسے موقع پر کہ شیطان بھی ایسے وقت میں شاید ایسی شرارت نہ سوچ سکے۔ دیکھیے تک اپوزیشن کا تعلق ہے، ہمارے تحفظات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے کردار پر ہمارے تحفظات ہیں، وہ دور ہوں گے تو پھر اے پی سی بھی ہو سکے گی اور باقی کام بھی ہو سکیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپوزیشن کو یکسو ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب جب مریم نواز صاحبہ وہاں پہ تشریف لے کر گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی مختلف لوگ جاتے رہے ہیں، لیکن ایک حد مقرر ہوتی ہے اور اس میں کارکنان پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے قائد چلے جاتے ہیں، واپس آ کے وہ میڈیا سے ٹاک بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کے باہر جو ہے وہ پہلے مجمع لگا لیں، پہلے وہاں پہ میڈیا ٹاک کے یہ سب کچھ ہو جائے اور اس کے بعد جو وہ پیشی ہو؟ کتنی پیشیاں ایسے پہلے ہو چکی ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر کارکن وہاں پہلے سے موجود ہوں تو لیڈر اتر کر ان کی شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور وہاں ایک مختصر سٹیٹمنٹ بھی دیا کرتا ہے۔ مولانا یہ حکومت کتنے دن چلے گی؟ یہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی بجٹ کے بعد، یہ تو طول پکڑتی جا رہی ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ڈیل ہو ایک برے انجام تک پہنچانے کے لیے، لیکن بہرحال اس کے خاتمے کی ذمہ داری جہاں سلیکٹرز کے اوپر ہے اور ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہاں اپوزیشن پر بھی اس حد تک ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ آج تک اپنی یکسوئی کا مظاہرہ نہیں کر سکی جس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب شجاعت صاحب نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں۔ مولانا صاحب کارکنوں کو جو ہے نا موبلائز کیا جا رہا تھا بہت دن سے کہ 11 تاریخ کو پیشی ہے، اور آج پھر باقاعدہ طور پر ایک حملے کی صورت بنائی گئی، تو ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ سیاسی جماعتوں نے مختلف اداروں پہ حملے کیے، کیا یہ اسی تناظر کی اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ نہیں تھی کہ نیب کے دفتر پہ حملہ کیا گیا؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نیب کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نیب کے اور کارکنوں کے بیچ میں فاصلہ تھا اور کارکنوں کا اکٹھا ہونا یہ ان کا حق ہے، لیکن اس احاطے میں نہیں جہاں پر پیشی ہوتی ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب نون لیگ کے ایم پی ہیں مرزا جاوید صاحب، ان کی فوٹیج سامنے آئی اپنی گاڑی میں لفافوں میں پتھر رکھوا رہے تھے، باقاعدہ وہ اسی وقت نکالنے کا ہمارے بھی گئے، ساری فوٹیجز موجود ہیں، وہ بھی حکومت سے ملے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، جب تک تصدیق کسی کی بات نہیں ہوتی ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن جو پولیس کے حوالے سے ان پر پتھراؤ ہو رہا ہے وہ تو اس کے اپنے فوٹیج میں ہے جس نے خود مریم نواز نے بنائی ہے۔ لہٰذا میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ایسے وقت میں ان عناصر کی حوصلہ افزائی نہ کرے کہ جو جمہوریت دشمن ہیں، جو سیاست دشمن ہیں، جو ناجائز حکمرانی کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں۔ آج جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں، یکسوئی کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں سیاستدانوں سے زیادہ مشکلات میڈیا کو اس نظام سے درپیش ہیں۔ ہم جب میڈیا کے حق میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میڈیا کو بھی سیاستدانوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پتھراؤ پولیس کی جانب سے کیا گیا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ پتھراؤ ہمیشہ مظاہرین کی جانب سے ہوتا ہے، یہ تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ پتھراؤ کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا۔ ایک زمانے میں میرے جلوس کے اوپر بھی پولیس نے پتھراؤ کیا تھا، میں زخمی بھی ہوا تھا، نوزادہ نصر اللہ خان زخمی ہوئے تھے، مولانا کوثر نیازی زخمی ہوئے تھے، زخمی حالت میں لاٹھی چارج پتھراؤ پتھروں سے ہماری گاڑی ٹوٹ گئی تھی اور پولیس مار رہی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو اگر کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو وہ نہیں استعمال کرتے ہوں، یہ بدماشی ان کی طرف سے بھی چلتی رہتی ہے بعض اوقات۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ میاں نواز شریف کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا شہباز شریف کی؟ اب تو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے،
अब तो उनसे पूछना चाहिए कि फजल रहमान की पॉलिसियों के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। मौलाना साहब आप कहते हैं कि नैब खत्म होना चाहिए, तो मरीम नवाज को पेश होने का मशवरा देंगे या वो इसके सामने पेश ही ना हो? मेरा तो ख्याल यह है कि इस पर हमें एक वाज़ेह मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ ले लेना चाहिए। रोज़ रोज़ ज़लीलत और रुसवाई से हमें बच जाना चाहिए। मौलाना जो आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो APC हो जाएगी, ये तहफ़्फ़ुज़ात ये बात क्या है कि कब हो जाएगी? मौलाना साहब सदारती इंतखाबी अमल में, वज़ारत उज़्मा के अमल में भी, और दूसरा आपके मार्च में भी मुत्तहिदा अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपको धोखा दिया है। इस मरतबा आप धोखे के लिए तैयार हैं? देखिए, अल्फाज ज़रा सही तरह बोला करें। आपको सवाल करने का ज़रूर हक़ हासिल है, लेकिन अल्फाज को एहतियात से इस्तेमाल करने का भी आपकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। हम इतने भी गए गुजरे कारकुन नहीं हैं कि हम आपकी इस किस्म के अल्फाज का जवाब दिया करें। ये बातें हम उनसे कर चुके हैं। आप FATF वाला जो कानून मंजूर किया गया उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI के साथ खड़ी रही। इसी पे इख्तिलाफ राय है, इसी पे हमने इख्तिलाफ राय किया है। यही चीज़ें हमने तय करनी है कि आइंदा भी ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है, तो बार बार इस किस्म की सूरत हाल कि हम हुकूमत को सहूलत भी मुहैया करें और हम अपोजिशन भी रहें, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। एक ही मौक़िफ़ पे आना पड़ेगा, मजबूती के साथ आना पड़ेगा, यकसू होकर आना पड़ेगा, इस्तिक़ामत के साथ आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात का। ऑपोजिशन नाजायज़ हुकूमत के खात्मे के लिए एकजा होना होगा। सियासत में ऐसे रवैयों की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।